السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے اسپیسیفکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا چیف جسٹس عامر فاروق کے جو عدالتی کردار ہے اس کے اوپر۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف کیسز میں تاخیری حربے یا فیصلے ججمنٹ ریزرو کرنا، تاخیر کرنا، آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کس کے ذریعے کرا رہا ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، مگر بحیثیتی ایک جج، انصاف کے کرسی پر بیٹھے علم بردار، اور پھر اگر آپ ایک ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہو تو پھر آپ کو کم از کم بہت ساری چیزوں پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے کیسز اور نواز شریف کے ریسنٹلی ایک کیس کا تھوڑا سا ہم کمپیریزن کریں گے اور پھر پس منظر بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ابھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ نواز شریف جو کہ ایک عدالتی اشتہاری تھے، سابق وزیر اعظم تھے، پنڈی کے ساتھ جب لڑائی تھی تو ان کے خلاف کیسز تھے، سارا کچھ تھا، پھر وہ عدالتی اشتہاری بھی ہو گیا، پھر وہ ملک سے چلے بھی گئے اور واپس ایک ڈیل کے تحت پاکستان آئے بھی، ایئرپورٹ پہ اترے، یہاں سے سیدھا گئے لاہور میں یہاں پہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی ان کے آنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عطا تارڑ کی جانب سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی درخواست پہ ریسپونڈنٹس کو یعنی نیب کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نیب جواب جمع کرے، اور نواز شریف کو کہا کہ آپ 24 تاریخ کو یعنی 24 اکتوبر کو آپ نے عدالت پیش ہونا ہے۔ جس دن نوٹسز جاری ہوتے ہیں، نیب جو پروسیکیوشن ٹیم ہے، جو پروسیکیوٹر ہے، وہ عدالت میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نواز شریف کو ہم گرفتار ہی نہیں کرتے۔ پھر بھی آفس سے آفیشیل ایک سٹیٹمنٹ جو ریٹن آرگومنٹس ہے یا جواب ہے وہ پوچھنے کا وقت 24 تاریخ کو نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، ڈویژن بینچ اس کا کیس سنتا ہے اور پھر 26 اکتوبر تک یہ کیس جاتا ہے اور پھر 26 کو وہ دوبارہ پیش ہوتے ہیں۔ پھر 30 اکتوبر کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اسی نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزہ اسٹیل مل ریفرنس جو 2 اپیلیں تھی جس میں ان کو عدالتی اشتہاری قرار دیا گیا تھا، ان کی اپیلیں جو ہے ان کی بحالی کی بھی درخواست دی گئی تھی، اس پہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ آتی ہے اور ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جو ہم نے کیا غلط ہے، یعنی ہم نے جو ریلیف دیا وہ ٹھیک ہے، جو 3 دفعہ ایک ہفتے میں 3 دفعہ جو ہم نے ریلیف دیا وہ ٹھیک ہے، لیکن جس بندے نے پاور آف اٹارنی جمع کرائی وہ غلط ہے، عطا تارڑ، تو ہم درخواستوں کو نمٹا دیتے، لیکن نواز شریف کی اپیلیں بحال بھی ہوتے اور نواز شریف کو گرفتار بھی نہیں کرتا کوئی اور، مطلب وہ ہوں گے۔ دوسری جانب عمران خان کے کیسز کا تھوڑا سا اگر کمپیریزن کرے، عمران خان کے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور چیف جسٹس عامر فاروق کی ہی عدالت میں پینڈنگ ہے، وہاں پہ ابھی تک کوئی ریلیف ملا تو نہیں، لیکن ایک ایسا کیس جو بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کیس میں عدالتی جو محاذ پہ جس قسم کے جو تاخیری حربے استعمال کیے گئے، جس قسم کے اس میں جو بوگس قسم کا یہ کہہ دے ایک اسپیڈی ٹرائل کیا گیا اور اس میں جو سزا دلوائی گئی اور اس میں حق دفاع تک ختم کیا گیا، وہ ساری چیز اس پر ڈسکس کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے فوجداری مقدمہ بھیج دیا توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کو، ٹرائل کورٹ نے اس میں عمران خان کو 3 سال قید کی سزا بھی سنائی، وہ جیل بھی ہو گیا، اس کے بعد ضمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں ضمانت بھی دی تھی۔ الیکشن کمیشن نے جب اسی توشہ خانہ میں فیصلہ دیا تھا تو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اس وقت درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی تھی اور ایک جو ارجنٹ فکس نہیں بھی ہوئی تھی، اور ایک درخواست ان کی وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ میں دی تھی۔
یہاں پہ جو درخواست تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے ہی سننی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ کی جو درخواست تھی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف جو نہلی تھی، جو ڈی سیٹ ہو گئے تھے، اس فیصلے پہ، اس درخواست پہ 5 رکنی لارجر بینچ بن گیا تھا۔ اب پی ٹی آئی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ وہاں پہ 5 رکنی لارجر بینچ اور یہاں پہ 1 رکنی بینچ ہے، تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی درخواست وڈرال کی ایک سی ایم ڈال دی، اور یہ آئین پاکستان میں بھی ہے، رولز میں بھی ہے، اور ہم نے جو تھوڑا سا میرے جو علم میں ہے، اور یا جو ہم عدالتی کارروائیاں دیکھتے ہیں، یا جو یہ 5-6 سال ہے میری عدالتی رپورٹنگ کا ایکسپیرینس ہے یا لوگوں سے سنا ہے، تو جب بھی وڈرال کی کوئی درخواست آتی ہے تو وہ 2-1 منٹ میں زیادہ سے زیادہ وہ مک جاتی ہے۔ جو بندہ اپنا درخواست واپس لینا چاہتے ہیں تو عدالت ان کو درخواست الاؤ کرتے، وہ سی ایم، اور وہ درخواست وڈرا ہو جاتی ہے۔ یا ہوتا یہ ہے کہ اگر درخواست وڈرا نہ ہو تو عدالت اس کو ڈسمس کرتی ہے۔ اب جب پی ٹی آئی نے، عمران خان نے بیرسٹر علی ظفر کے ذریعے درخواست واپسی کے جو ایک متفرق درخواست ہوتی ہے، ایک سی ایم ڈالی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق نے، جو کہ چیف جسٹس ہے، انہوں نے کہا کیوں یہ درخواست واپس لے رہے، مجھے یہ بتائیں۔ میں نے کہا بس وہاں پہ لاہور میں ہے، یہاں پہ بھی ہے۔ اچھا، لاہور ہائی کورٹ میں اگر یہ درخواست یہاں پہ ہوتی یا وہاں ہوتے تو شاید اب تک کوئی نہ کوئی فیصلہ آ ہی جانا تھا، لیکن فیصلہ کوئی نہیں آیا، کیونکہ یہاں سے درخواست واپس ہی نہیں کی۔ نہ اس درخواست پہ کوئی ابھی تک کوئی ججمنٹ آئی، نہ اس درخواست کو جو ہے انہوں نے وڈرال ایکسیپٹنس دی، نہ ہی اگر آپ نے کرنا ہے وڈرال جو سی ایم ہے اس کو الاؤ کرے، نہیں کرنا آپ اپنی ان کی سی ایم جو وڈرال سی ایم ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے، آپ جو مین یہاں پہ پٹیشن ہے اس کو آپ سن لے، وہ آرگومنٹس نہیں کرنا چاہتے تو آپ فائن کر لے، آپ ڈسمس کر لے، کوئی ایک بات کچھ تو آپ کر لے، لیکن نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ وہ جو وڈرال کی درخواست ہے جو 2022 میں دائر کی گئی تھی، وہ درخواست آج بھی یعنی کہ 2023 بھی ختم ہونے کو ہے، اور وہ اس درخواست پہ ابھی تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا، اس پہ بھی ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے، اس کا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں آیا کہ وہ درخواست ڈسمس ہے، وہ درخواست الاؤڈ ہے یا کیا ہے۔ اچھا، وہ سی ایم کے اوپر فیصلہ نہیں ہے تو مین کے اوپر کہاں سے فیصلہ آئے گا؟ تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ ہے کہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جس حساب سے اس ہائی کورٹ کا ایک مقام کھڑا کیا تھا، اس پہ اب بہت سارے چیف جسٹس عامر فاروق جو کہ بڑے لائق اور قابل جج ہے، کیا ان کی مجبوریاں ہو سکتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا۔ وہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم فیس کو نہیں کیس کو دیکھتے ہیں، اور وہ فائل سے اور کتاب سے، قانون سے بات کرتے ہیں، لیکن اس چیز پہ کہیں نہ کہیں اس کے اوپر بڑا سا کرٹیسزم ہوتا ہے اور انگلیاں اٹھتی ہے، سوالات اٹھتے ہیں کہ تاخیر کیوں ہوتا ہے ایسے کیسز میں؟ جب ارجنٹ میٹر کے کیسز ہے، ارجنسی ہوتی ہے، تو ان کیسز میں تاخیری حربوں کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ اب ایک اور کیس جس میں جو توشہ خان سائفر کیس کے حوالے سے عمران خان کی درخواست تھی، انہیں کہا یہ جج کی تعیناتی غلط ہے، جیل ٹرائل غلط ہے، اس پہ بھی انہوں نے، عامر فاروق صاحب نے درخواست خارج کر دی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ انٹرا کورٹ اپیل آ گئی، اور اپیل کے اوپر 2 رکنی بینچ تھا، اس پہ بھی جسٹس بابر ستار نے پہلے معاذرت کر لی، پھر جسٹس ارباب طاہر آ گئے، پھر انہوں نے بھی معاذرت کر لی، اب بھی جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب اور جسٹس اسمن رفعت امتیاز ہے۔ اس کے پیچھے بھی کچھ باتیں، کچھ چمگوئیاں چل رہی ہے کہ کیوں یہ 2 ججز اس کیس سے الگ ہو گئے ہیں، لیکن سوال پھر بھی یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے لائق اور معزز چیف جسٹس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیوں تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں، اور اسپیسیفکلی پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ کیسز میں، اگر ہمارے سامنے موجود اعظم سواتی کیس میں بھی یہی ہوا تھا، وہ
بلوچستان، اسلام آباد سے، بلوچستان سے، کراچی سے، لاہور سے سزا کاٹ کے آئے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ججمنٹ آئی. اسی حساب سے اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے کیسز میں بھی بہت ساری ججمنٹ ایسی ہے جو ارجنٹ میٹر کے کیسز ہے، اس کی ججمنٹ میں تاخیری حربے مطلب بڑے ڈیلے ٹیکٹکس کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ جو کیس ہے، جو وڈرال والا کیس ہے، جس کیس میں وہ سزا کاٹ رہے ہیں یا کاٹ چکے ہیں، وہ جیل جا چکے ہیں، اور اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اسی چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کو ضمانت بھی دی تھی. وہ بھی ایک الگ بات ہے کہ بڑے ڈیلے ٹیکٹکس کے بعد ہی وہ ضمانت آخرکار مل گئی تھی، لیکن ضمانت مل گئی تھی. تو اس کیس کا اب تک فیصلہ کیوں نہ ہو سکا؟ 2022 کا کیس 2023 میں ابھی تک کیوں نہیں سنایا گیا؟ اور وڈرال سی ایم پہ آخر اتنے لمبا پروسیجر کیوں چل رہا ہے؟ کیسے چل رہا ہے؟ کیا آئین پاکستان میں یا رولز میں جو پروسیس ہے یا اس قانون میں ایسا کچھ ہے کہ جو وڈرال سی ایم ہے، وڈرال کی جو درخواست ہوتی ہے اس پہ اتنا مطلب تاخیر سے آپ فیصلہ کرے یا اس کو اتنا کھینچے؟ تو یہ عامر فاروق صاحب کے بحیثیت چیف جسٹس کردار پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اگر یہی ایک پیمانہ چل رہا ہے تو اور مزید سوالات جو ہے اور بھی اٹھیں گے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ صرف چیف جسٹس عامر فاروق کا نہیں بلکہ پاکستانی عدلیہ کا بھی ہے اور پاکستانی قوم کا بھی ہے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہے. اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.